آپ ذرا تصور کریں یہ جو تحریر اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اس کانٹینٹ کے ساتھ، ذرا دیکھیں جب پہلی دفعہ مسلمانوں نے پاکستان بننے کے بعد کشمیر پہ حملہ کیا تھا تو آزاد کشمیر ہم نے بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتے ہوئے ہم نے آزاد کشمیر کا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ 20,000 سے زیادہ قبائلی مجاہدین، قبائلی پٹھانوں نے کھڑے ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کی آواز پہ لبیک کہا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو شیر ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں، وہ تیاریوں کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ ہمیں تو صرف ایک اپنی مورل سپورٹ کو کھڑے کرنا ہے۔ ہمیں اس وقت زبانی کلامی جمع خرچ سے زیادہ پریکٹیکلی دیکھنا ہے۔ آج ابھی CNN اور BBC پر خبر چل رہی ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر جو ہے دودھ کی قلت ہے، غذاؤں کی قلت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور بھارتی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر جو نہتے کشمیری ہیں، نہتے جو ہمارے وہاں بھائی ہیں، ان پر ان کو وہاں سے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں پر کاٹا جا رہا ہے، ان کی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ صرف زبانی کلامی جمع خرچ سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ پائے ہیں ابھی تک۔ کشمیر میں دیکھیں کل کیا ہو رہا تھا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کل مریم نواز کی تصویر اٹھا کے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے بتائیں وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب، آپ کو مقبوضہ وادی میں بہنے والے لہو پر کوئی آپ کو جو ہے تکلیف نہیں ہو رہی، آپ اس جلسے کے اندر جو یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا کے اندر ایک پیغام جا رہا ہے، آپ پوری دنیا کو مریم نواز کی تصویر اٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں، اپنے معاملات پہ غور کریں، ہم سب ایک نیشن بن جائیں۔ اس وقت پوری قوم کو ایک نیشن بننے کی ضرورت ہے، تمام سیاسی وابستگیوں کو اتار کر پھینک دیں۔ اس وقت پاکستان پکار رہا ہے، پاکستان کی بقا پکار رہی ہے، پاکستان کی سلامتی ہم سب کو پکار رہی ہے۔ ہمیں ان اکائیوں سے باہر نکلنا ہوگا، ان سیاسی وابستگیوں سے باہر نکل کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے طور پر کھڑا ہونا ہوگا۔ امت کا کام یہ ہے کہ امت کے جسم پہ کسی مقام پر اگر کوئی زخم لگتا ہے تو اس درد کو پوری امت محسوس کرے۔ لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ آج ہمارے عرب ممالک جو ہے وہ بھارت کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ذرا جرم ضعیفی کے اس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ سر شرم سے جھک رہا ہے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے جا کر اللہ اور اس کے رسول کو، کہ ادھر ہماری جو ہے خود مختاری اور سلامتی پر حملے ہو رہے تھے، ادھر مقبوضہ وادی میں 8 لاکھ سے زیادہ فوج اور RSS کے غنڈے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گربان پکڑ رہے تھے۔ اسمبلی کے اندر جو ابھی اجلاس ہوئے ہیں، کیا یہ اجلاس اس قابل تھے کہ ان کو آپ جو ہے میڈیا کے تھرو پوری دنیا تک پہنچائیں اور اپنا تماشا لگوائیں؟ اور جو تماشا ہم اس وقت اپنا لگا بیٹھے ہیں، اللہ اپنا فضل کرے۔ میں ان ساری باتوں پر ایک ہی بات کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یقین جانیے پھر اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم جرم ضعیفی کی سزا میں اس وقت مبتلا ہیں، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی صفوں میں اتحاد کر کے ہمیں دشمن کی مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستانی حکمرانوں کا تو یہ ایک کڑا امتحان ہے، اور اب کیا امتحان کہ جو کچھ تماشا لگ چکا۔ اور میں تو حیرت کر رہا ہوں کہ آپ میڈیا پر آ کر کس قسم کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور کس کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ کیا کشمیر کے اندر بھارتی فوج اپنی بربریت دکھا رہی ہے، اس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے بحیثیت قوم کہ ہمارے بالکل شہرت پر دشمن پہنچ کر ہماری شہرت کو کاٹنے کے در پہ ہے، اور ہم سیاسی ڈرامے بازیوں میں مصروف ہیں، سیاسی شعبدہ بازیوں میں مصروف ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اللہ نہ کرے پھر یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ اللہ سے اپنا فضل مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے کرم مانگنے کی ضرورت ہے۔
اور مقبوضہ وادی میں بہنے والے اس لہو پر پوری قوم کو، پوری نیشن کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ جو جرم ضعیفی کی سزا ہم اپنے اندر پال چکے ہیں، وہ یقینی طور پر اس کا جو سارا خمیازہ ہے وہ بھی پھر اسی نیشن کو جو ہے بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہے. اس وقت ضرورت ہے پوری نیشن کو کہ تمام سیاسی وابستگیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے. ہم سب ایک نیشن بن کر اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہم دامے درمے سخنے کھڑے ہو جائیں. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت نے بہت آرام کر لیا. اب حکومت جو ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس پوری نیشن کو دلائے، اور ہم سب کو کھڑے ہو کر اس وقت ایک آواز کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور گھبرانے کی ضرورت تو اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کو تو اللہ نے بڑا فضل اور کرم عطا کیا ہوا ہے، مسلمان پر تو اللہ کی رحمت ہے. بھائی موت نے تو ایک دن آ کے رہنا ہے. موت کا کوئی جو مقررہ وقت ہے روئے زمین پر ایسی کوئی طاقت ہی وجود میں نہیں آئی جو موت کے وقت کو ٹال دے. جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہر حال میں ہے، تو کیوں نہ پھر ہم جو ہے شہادت کے راستے پر چل کے اپنے رب کو راضی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائیں. اور یہ تو لشکر، اس لشکر پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بشارتیں دی ہوئی ہیں. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سوشل میڈیا میں میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں جو اس وقت یقینی طور پر ہمارے ساتھ ٹچ ہیں، بات ہو رہی تھی یوتھ کے نمائندوں سے بھی، میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر آپ جتنا زیادہ پازیٹیوٹی کو اور نیشن کی یونٹی کو آپ پروان چڑھا سکتے ہیں چڑھائیں، کیونکہ بھارت کی بہت ساری آئیڈیز سے اس وقت گمراہ اور مکروہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا جا رہا ہے چاروں طرف. اور ہمیں بہرحال اس بات کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اور ہمیں کسی بھی مقام پر بھولنا نہیں ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے امتحان کے اندر کھڑے ہیں جہاں ہمیں سرخ رو ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فضل بھی مانگنا ہے، کرم بھی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو اس امتحان سے سرخ رو ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کشمیریوں کے لیے میں اپنی کسی بھی قسم کی کوئی ہمیں جو کوتاہی کی اور کسی بھی قسم کی ہمیں جو ہے وہ لرزش کی بالکل ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ پوری اہل کشمیر اور مقبوضہ وادی میں ہماری ماؤں بہنوں ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کھڑے ہو جائیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے کردار سے اس وطن کی اور مقبوضہ وادی میں بہنے والے لہو کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسے روکنا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہم جو اللہ نے ہمیں دستیاب وسائل عطا کیے ہیں ہمیں اس کو بھرپور انداز کے اندر اس کو آگے بڑھانا ہے. اور یقین جانیے کہ صرف اگر ہم نے کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ کی کے شر سے بھی بچا لے گا. ورنہ جرم ضعیفی میں تو پھر داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں